پودوں کی محبت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف سبزے کا جال بچھا ہوا تھا، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو بچپن سے ہی پودوں سے محبت تھی۔ وہ جب بھی باغیچے میں جاتا وہاں کے پھولوں کی خوشبو اور درختوں کی چھاؤں میں کھو جاتا۔ اس کے والدین بھی زراعت کرتے تھے اور علی نے اپنے والد سے پودوں کی دیکھ بھال کرنا سیکھا تھا۔ علی کی ایک خاص دوست تھی، اس کا نام سارا تھا۔ سارا بھی پودوں کی شوقین تھی اور دونوں دوست اکثر مل کر باغیچے میں کام کرتے تھے۔ وہ پھولوں کے بیج بوتے، درختوں کو پانی دیتے اور نئے پودے لگاتے تھے۔ دونوں کی دوستی اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ وہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے بلکہ ایک دوسرے کی محبت بھی پودوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن علی اور سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک خاص باغ بنائیں گے جہاں مختلف قسم کے پھول اور پودے ہوں گے۔ انہوں نے مل کر ایک جگہ منتخب کی اور وہاں کام شروع کر دیا۔ انہوں نے مختلف پھولوں کے بیج خریدے اور انہیں زمین میں بو دیا۔ وہ دن رات اس باغ کی دیکھ بھال کرتے، پانی دیتے اور محبت سے اس کی افزائش کرتے۔ مہینے گزر گئے اور ان کی محنت رنگ لانے لگی۔ باغ میں مختلف رنگوں کے پھول کھلنے لگے اور اس کا منظر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ علی اور سارا نے اپنے باغ کے ارد گرد بیٹھ کر کئی بار خواب دیکھے کہ وہ اس باغ میں بیٹھ کر ایک ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان کی محبت پودوں کی محبت میں گھل مل گئی تھی۔ ایک روز سارا نے علی سے کہا، کیا تم جانتے ہو پودے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، بالکل۔ جب ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اپنی خوبصورتی سے نوازتے ہیں۔ ایک دن علی نے سارا کو ایک خاص تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خوبصورت گلاب کا پودا خریدا۔ جب سارا نے وہ پودا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ علی نے کہا، یہ پودا ہماری دوستی اور محبت کی علامت ہے۔ جب بھی تم اسے دیکھو گی تمہیں میری یاد آئے گی۔ سارا نے مسکرا کر کہا، اور یہ پودا بھی میری محبت کا ثبوت ہوگا۔ میں اس کی دیکھ بھال کروں گی جیسے تم کرتے ہو۔ وقت گزرتا گیا اور علی اور سارا کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باغ میں گھنٹوں بیٹھتے، پودوں کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے اور ایک دوسرے کے خوابوں میں گم رہتے۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوشیوں کا سفر نہیں ہوتی۔ ایک دن سارا کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر منتقل ہوں گے۔ سارا کو علی سے جدا ہونا پڑا۔ یہ خبر علی کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس نے سارا سے کہا، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ ہمارے باغ کی محبت ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ سارا نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں بھول نہیں سکوں گی، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس باغ کی دیکھ بھال کرتے رہو گے۔ سارا کے جانے کے بعد علی نے باغ کی دیکھ بھال کی، لیکن اس کا دل ہمیشہ خالی رہا۔ اس نے ہر روز سارا کو یاد کیا اور اس کے پودے کی دیکھ بھال کی۔ جب بھی وہ گلاب کا پودا دیکھتا، اس کے دل میں سارا کی یاد تازہ ہو جاتی۔ مہینے گزرتے گئے اور علی نے اپنی محنت اور محبت سے باغ کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اس کے پودوں کی خوشبو گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ آ کر اس باغ کی تعریف کرتے، لیکن علی کے دل میں ہمیشہ ایک کمی رہتی۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا کو خط لکھے گا۔ اس نے اپنے دل کی باتیں لکھیں اور ساتھ ہی اپنے باغ کی تصویریں بھی بھیجیں۔ علی نے لکھا، میری پیاری سارا، تمہاری یاد ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ ہمارا باغ تمہاری محبت کی کہانی سناتا ہے۔ میں نے تمہارے گلاب کے پودے کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔ سارا نے علی کا خط پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ علی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کے والدین نے آخر کار اس کی خواہش کو سمجھا اور سارا علی کے پاس لوٹ آئی۔ جب سارا گاؤں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ علی کا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا۔ علی نے سارا کا استقبال کیا اور ان دونوں نے مل کر باغ کی دیکھ بھال کی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور ان کی محبت پھولوں کی طرح کھل الفاٹے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باغ کو لوگوں کے لیے بھی کھولیں گے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا میلہ منعقد کیا جہاں لوگ آ کر ان کے باغ کی خوبصورتی کا لطف اٹھا سکتے تھے۔ لوگوں نے ان کے باغ کو دیکھ کر تعریف کی اور علی اور سارا کی محبت کی کہانی زبان زد عام ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ان کی محبت کی داستان پودوں کی دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ علی اور سارا کی محبت صرف ایک دوسرے تک محدود نہیں بلکہ اس باغ کے ہر پودے میں بھی بسی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پودے محبت کے ایک مظہر ہیں جو محبت کرنے والوں کے دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔
آخر کار علی اور سارا نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی اور ان کا باغ ہمیشہ پھولوں اور خوشبو سے بھرا رہتا۔ ان کی محبت کی کہانی گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی جو ہر دل کو چھو جاتی تھی۔ اور اس طرح پودوں کی محبت نے ایک نئی کہانی کا آغاز کیا جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کا باغ اب صرف ایک جگہ نہیں بلکہ محبت، خوشی اور امید کا مرکز بن چکا تھا۔ علی اور سارا کی محبت کی داستان ہر پھول کی خوشبو میں بکھری ہوئی تھی اور ان کے پودے ہمیشہ ان کی محبت کی گواہی دیتے رہیں گے۔